محرم الحرام میں جن بچوں کی پیدائش ہوگی یا جو بچے پیدا ہوں گے ان کے نام کیا ہونے چاہیے، ہمیں کیا نام رکھنے چاہیے، کس طرح کے نام ہمیں اپنے بچوں کا رکھنا چاہیے، آج کی اس ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ اور 4 باتیں آج میں شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ، بڑی ہی نایاب باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے انشاءاللہ، تو آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا کہ آپ اپنے بچوں کا نام کس طرح کا رکھنا چاہتے ہیں یا کیا نام آپ رکھیں گے۔ حدیث رسول کی روشنی سے بھی انشاءاللہ آج میں آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے بھی ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ بچے کا نام کیسا ہونا چاہیے۔ کیا واقعی جب آپ اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں تو آپ کو فیض و برکات ملتے ہیں؟ تو پیارے دوستو، سب سے پہلا والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کو تحفہ دے۔ کیا تحفہ دے، کس طرح کا تحفہ دے، نمبر 1 اس پر بھی بات کرتا ہوں۔ نمبر 2، جب آپ اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں تو نسبت کے ساتھ رکھا کرو۔ نسبت کیا ہے، کون سی نسبت ہونی چاہیے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ نمبر 3، آپ اپنے بچے کا جب نام رکھیں تو خوبصورت نام رکھیں، اچھے معنی والا نام رکھیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، برا نام برا اثر، اچھا نام اچھا اثر۔ اب چلتے ہیں پیارے دوستو اپنی ویڈیو کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ تو آئیے ایک مرتبہ میں اور آپ مل کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ نام کیسے رکھنے چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا مالک و مولا عز و جل، جو لوگ بے اولاد ہیں، جو بہن بھائی بے اولاد ہیں، اللہ ان سب کو اولاد نرینہ کی دولت عطا فرما۔ اللہ جن کی بیٹیاں ہیں اللہ انہیں بیٹے عطا فرما، اور جن کے بیٹے ہیں اللہ انہیں بیٹیاں عطا فرما۔ پیارے دوستو، اب بات یہ ہے کہ محرم الحرام ہو، ماہ سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، دیگر 12 ماہ میں سے کوئی بھی مہینہ ہو، آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہو، اللہ آپ کو اولاد نرینہ کی دولت عطا فرمائے، تو آپ اپنے بچوں کا نام، سب سے پہلے میں نے بات کی ہے کہ والدین اپنے بچے کو تحفہ دیتے ہیں۔ کیا تحفہ دیتے ہیں، کس طرح کا تحفہ دیتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ بچوں کے نام کیسے رکھنے چاہیے؟ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کا اچھا نام رکھے۔ یہ ان کی طرف سے اپنے بچے کے لیے سب سے پہلا تحفہ ہے۔ یہ تحفہ ہے جو آپ نے اپنے بچے کو دینا ہے، اور بنیادی تحفہ ہے جسے بچہ عمر بھر اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میرے والد نے نام رکھا ہے، یہ میری والدہ نے رکھا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اسی نام سے پکارا جائے گا۔ اگر آپ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ایسے ملتا ہے کہ آدمی سب سے پہلے تحفہ اپنے بچے کو نام کا دیتا ہے۔ اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ اپنے بچے کا نام رکھے تو اچھا نام رکھے۔ اب نام کیسے، نسبت کیا چیز ہے؟ نسبت بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ آپ نسبت رکھیں کہ آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی نسبت سے رکھیں، انشاءاللہ اس سے بھی ہمیں فیض و برکات ملیں گی، ٹھیک ہے۔ آپ صحابہ اکرام علیہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی نسبت سے نام رکھیں، آپ اہل بیت اطہار کی نسبت سے نام رکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ اولیاء اکرام کی نسبت سے نام رکھیں، تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو اثر ملے گا، آپ کو اس کے فیض و برکات ملیں گے۔ پیارے دوستو، ان حدیث مبارکہ سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ جو اپنے بچے کا نام کسی فلمی اداکار یا معاذ اللہ، اللہ اکبر استغفر اللہ، کفار کے نام پر رکھتے ہیں، اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی؟ کل میدان محشر میں مسلمان کی اولاد کو کفار کے ناموں سے پکارا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، بے شک قیامت کے دن تم اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہذا اچھے نام رکھا کرو۔ بچے کا اچھا نام رکھنا والدین کی اول ترین ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، اور یہ والدین کی طرف سے بچے کے لیے پہلا تحفہ ہے۔ مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے، آج ہمارے معاشرے میں والدین خود اپنے بچے کا نام نہیں رکھتے، بجائے دوسرے رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کا نام رکھیں، آپ اس کا نام رکھیں، ٹھیک ہے۔
ان پر جو ہے نا یہ ذمہ داری عائد کی جاتی ہے۔ علم دین سے دوری اور جہالت کے سبب بچوں کے ایسے نام رکھے جاتے ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہوتے، جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ معنی میں نے کہا تھا نا کہ اچھے معنی والے نام رکھا کریں کہ جن کا اچھا نام ہو اور ان کا اچھا معنی ہو، ٹھیک ہے، جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا اور اچھے معنی نہیں ہوتے، ایسے نام ہوتے ہیں جن کے غرور اور تکبر نام معنی پایا جاتا ہے۔ یاد رہے، اچھے نام اچھا اثر رکھتے ہیں، برے نام برا اثر رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کے نام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، اولیاء اعظام اور اہل بیت اطہار کے مبارک ناموں سے رکھنا چاہیے تاکہ بچوں کا اپنے اسلاف سے روحانی تعلق قائم ہو اور نیک ہستیوں کی برکت سے ان کی زندگی میں مدنی اثرات یعنی کہ مدنی انقلاب برپا ہو۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اچھے نام کا اثر اچھا ہوتا ہے اور برے نام کا اثر برا ہوتا ہے۔ جو بے معنی نہ ہو، جیسے بدو، تلوا وغیرہ، فخر، تکبر، غرور پایا جائے، جیسے بادشاہ، شہنشاہ وغیرہ، یہ برے نام ہوں جیسے آسی وغیرہ۔ بہتر یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار کے پاک ناموں سے نام رکھنے چاہیے، جیسا ابراہیم، اسماعیل، عثمان، علی، ابوبکر، عمر، حسنین، حسن وغیرہ۔ عورتوں کے نام آسیہ، فاطمہ، عائشہ وغیرہ وغیرہ۔ جو اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے گا وہ انشاءاللہ عز و جل بخشا جائے گا اور دنیا میں اس کی برکات پائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ پیارے دوستو، ہمیں اپنے بچوں کا اچھا نام رکھنا چاہیے۔ آپ نے اس ویڈیو سے آپ ذہن بنائیں کہ آپ اپنے بچوں کا خود نام رکھیں گے، اچھا نام رکھیں گے، کیونکہ قیامت والے دن اس نام سے پکارا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا نام اچھا اثر رکھتا ہے، برا نام برا اثر رکھتا ہے۔ آپ اپنے بزرگوں کی نسبت سے رکھیں۔ والدین کو خود چاہیے کہ اپنے بچے کا نام رکھے، کسی رشتہ دار، پھوپھی، چاچی، ماما، تایا، کسی کو نہ رکھائیں، خود نام رکھیں اور اچھا نام رکھیں، خوبصورت نام رکھیں۔ انشاءاللہ اس کے آپ کے فیض و برکات بھی ملیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا، آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اس یقین سے اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کو سو